بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان میں شفافیت کے حوالے سے جو حکومت کے اقدامات ہیں ان میں سے ایک اہم اقدام کی بات کریں گے۔ ہم سب کے علم میں ہے ایک اچھی طرز حکمرانی شفافیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب ہم شفافیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک اہم قدم جو حکومت اٹھا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قانون سازی کرے جس کے ذریعے سے شہریوں کو یہ حق مہیا کیا جائے کہ وہ حکومت کے کسی بھی ادارے سے معلومات مانگ سکیں۔ چونکہ اگر حق کے معلومات حاصل نہیں ہیں تو شفافیت نہیں ہو سکتی۔ شفافیت تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ لوگ سرکاری محکموں سے معلومات مانگ سکیں اور صحیح معلومات ان کو ملیں، ایسی معلومات جو ریکارڈ پر مبنی ہو، جو صرف کسی کے دعوے نہ ہوں۔ چونکہ ویسے تو ہم ظاہر روز سنتے ہیں ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں کہ وزراء صاحبان بیان دیتے ہیں، افسران بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی زبانی بات ہوتی ہے۔ حقیقی معلومات وہ ہیں جو ریکارڈ میں موجود ہوتی ہیں۔ تو جس ملک میں زیادہ تر ریکارڈ خفیہ ہوں وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ ایک شفاف نظام موجود ہے۔ اس حوالے سے پاکستان میں کافی قانون سازی کی گئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں۔ 2010 میں خاص طور پہ جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی تو آرٹیکل 19A کے ذریعے سے حق کے معلومات کو ایک بنیادی آئینی حق کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ ایک بہت اہم قدم تھا پاکستان کی آئینی اور دستوری تاریخ میں۔ اس کے بعد سے کچھ اہم قانون سازی ہوئی۔ پنجاب نے، خیبر پختونخوا نے 2013 میں رائٹ ٹو انفارمیشن کے بڑے اچھے قانون بنائے۔ بعد میں سندھ نے بھی رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایک اچھا قانون بنایا، اگرچہ وہاں پہ عمل درآمد کی شدید مشکلات موجود رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ بلوچستان میں ایک پرانا قانون موجود ہے جو 2010 سے پہلے کا ہے، 2005 کا، وہ بھی بہت کمزور قانون ہے اور اس کو ابھی تک بدلا نہیں گیا اور اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے۔ فیڈرل لیول پہ پاکستان میں جو پہلا قانون بنایا گیا تھا وہ 2002 میں جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس 2002 وہ لایا گیا تھا۔ یہ پاکستان میں ایک پہلا قانون تھا جو کافی عرصہ پر موجود رہا، چونکہ اس سے پہلے بھی ایک کوشش ہوئی تھی 1997 میں، ایک انٹرم گورنمنٹ رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایک قانون لے کر آئی تھی، لیکن وہ جیسے انٹرم گورنمنٹ ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ہی وہ ختم ہوا، چونکہ وہ آرڈیننس کے طور پہ نافذ ہوا تھا اور اس آرڈیننس کی مدت آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں فیڈرل لیول پہ وہ صرف 4 مہینے ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد سے یہ مشرف صاحب کے زمانے کا لایا ہوا 2002 کا آرڈیننس ہی تھا فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس 2002 کہ جو بعد میں 2017 تک قائم رہا۔ یہ جو 2002 والا فیڈرل لیول کا قانون تھا یہ بہت ہی کمزور قانون تھا، کہنے کو تو وہ معلومات دینے کا قانون تھا لیکن اس کے تحت بہت کم معلومات حاصل کی جا سکتی تھی۔ لہٰذا پاکستان میں میڈیا کا اور سول سوسائٹی کا یہ بڑا عرصے تک مطالبہ رہا کہ اس قانون کو بہتر کیا جائے۔ تو اسی تناظر میں فیڈرل گورنمنٹ نے 2017 میں ایک نیا قانون متعارف کرایا، اس کو رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 کہتے ہیں۔ یہ قانون یقیناً 2002 والے فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس سے بہت بہتر ہے، لیکن جب ہم اس کا موازنہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے قوانین سے کرتے ہیں تو یہ اس کی نسبت ہمیں اس میں کافی مسائل نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم ریجن میں اس کا موازنہ بنگلہ دیش یا انڈیا کے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ سے کرتے ہیں تو ان کی نسبت پہ یہ کمزور قانون نظر آتا ہے، تو اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ تو آج ہم اس قانون کا شکوار اس کا تجزیہ کریں گے اور اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے خاص طور پہ کہ اس میں کہاں کہاں پہ مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ اس کے ظاہر ہم پازیٹیو پوائنٹس کی بات بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس کے پریمبل کی بات کریں تو اس کے پریمبل کو بہت اچھے طریقے سے ڈرافٹ کیا گیا ہے اور اس میں وہ تمام ایسے مقاصد جو ٹرانسپیرنسی کے ذریعے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اس میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو مثال کے طور پہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد حکومت کو مزید اکاؤنٹیبل بنانا ہے، جواب دہ بنانا ہے۔ اس میں یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے عوام کی جو شمولیت ہے حکومتی معاملات میں وہ بڑھے گی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں کرپشن اور انیفیشنسی کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے مقاصد میں ایک ساؤنڈ اکنامک گروتھ اور گڈ گورننس بھی شامل ہے اور یہ کہ اس کے ذریعے سے ہیومن رائٹس کے پروٹیکشن میں مدد ملے گی۔ تو دیکھیے یہ وہ تمام اہداف ہیں، یہ وہ مقاصد ہیں جن کا اس قانون میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس کے پریمبل میں آرٹیکل 19A کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک
آئینی حق کے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اس قانون کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ جب ہم اس کی ڈیفینیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اہم ڈیفینیشن ایپلیکنٹ کی ڈیفینیشن ہے، مطلب یہ ہے کہ کون وہ شخص ہوگا جو انفارمیشن مانگ سکتا ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری ایپلیکنٹ ہو سکتا ہے، اور کسی شخص کے بہاف پہ ایک دوسرا شہری بھی ایپلیکنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک لیگل پرسن کو ایپلیکنٹ کے طور پہ تسلیم نہیں کیا گیا، جو میرے خیال میں ہونا چاہیے تھا۔ پنجاب کے ایکٹ میں مثال کے طور پہ یہ پروویژن موجود ہے کہ ایک لیگل پرسن بھی ایپلیکنٹ ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں انفارمیشن کمیشن کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ اس سے مراد پاکستان کمیشن آن ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، جو کہ اب بنا دیا گیا ہے۔ ایک اور اہم ڈیفینیشن اس میں انفارمیشن کی ہے کہ انفارمیشن سے ہمارا کیا مراد ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ انفارمیشن مینز انفارمیشن بیسڈ آن ریکارڈ۔ لیکن یہاں پہ پرابلم ہے، چونکہ جب ہم پھر ریکارڈ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو وہ آگے اسی سیکشن میں پرووائڈ کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریکارڈ مینز پبلک ریکارڈ ایز ڈیفائنڈ ان سیکشن 6۔ لیکن جب ہم سیکشن 6 کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ریکارڈ کی ایک محدود ڈیفینیشن ہے، اور وہ بھی سبجیکٹ ٹو سیکشن 7 ہے۔ تو یہاں پہ ایک مسئلہ موجود ہے جس کی وجہ سے بعد میں لوگوں کو اپنا حق کے معلومات استعمال کرنے میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، چونکہ یہاں پہ جب انٹرپریٹیشن کے مسائل آئیں گے اور وکلاء صاحبان اس کے ایک ایک لفظ پہ بحث کریں گے، جب وہ موقع آئے گا تو پھر کچھ محکمے اس طرح کی فریزنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لوگوں کے حق کے معلومات کو روکنے کے لیے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ انفارمیشن کو ڈیفائن کر دیا جاتا اور بتایا جاتا کہ اس کے تحت کس قسم کے ڈاکیومنٹس لیے جا سکتے ہیں، اور اس کی ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن ہوتی۔ جو پنجاب کے قانون میں اس حوالے سے ڈیفینیشن دی گئی ہے وہ بہت ہی کمپریہنسو ہے، تو اور اس میں یہ ذکر ہوتا کہ یہ نہ صرف وہ ریکارڈ جو فزیکل فارم میں محکموں کے اندر موجود ہے، بلکہ الیکٹرانک ریکارڈز بھی اس کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ تو یہ بڑی وضاحت سے اس کے بعد، اور نہ صرف الیکٹرانک ریکارڈز بلکہ کوئی ایسا میٹیریل بھی جو محکمے کے اندر موجود ہے اس کو بھی انفارمیشن کا درجہ حاصل ہوگا۔ جب ہم اس پہ اور آگے بڑھتے ہیں تو اس میں پبلک باڈی کی ڈیفینیشن، یہ بھی ایک بہت اہم ڈیفینیشن ہوتی ہے اس طرح کے قانون کے تناظر میں، چونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کے محکموں پہ اس قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ 2002 والے فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس کی نسبت یہاں پہ پبلک باڈی کی ڈیفینیشن بڑی براڈ ہے، بڑی وسیع ہے۔ میرے خیال میں اس میں کوئی مزید بہتری کی گنجائش کم ہے، لیکن ایک تجویز جو میرے خیال میں اس میں شامل ہونی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ اس میں پرائم منسٹر کے آفس اور پریزیڈنٹ ہاؤس کا بڑی وضاحت سے ذکر ہونا چاہیے تھا، جو کہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اب ہم آرگیو کر سکتے ہیں کہ جب منسٹری کی بات ہوتی ہے، ڈویژن کی بات ہے، اٹیچ ڈپارٹمنٹ کی بات ہے، تو پریزیڈنٹ ہاؤس کا سیکریٹریٹ بھی اور پرائم منسٹر ہاؤس کا سیکریٹریٹ بھی اسی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے، چونکہ وہ کیبنٹ ڈویژن یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، مطلب انہی کے وہ سٹاف ہوتے ہیں، انہی کے آفیسرز ہوتے ہیں جو ان محکموں میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بہرحال انٹرپریٹیشن کا ایشو آ جاتا ہے۔ اگر وضاحت سے یہ لکھ دیا جاتا کہ پبلک باڈی کی ڈیفینیشن میں پرائم منسٹر ہاؤس بھی شامل ہے اور اس میں پریزیڈنٹ ہاؤس بھی شامل ہے، تو اس طرح کی ایمبیگوٹی نہ ہوتی اور بعد میں اس طرح کی بحث کی گنجائش کم رہتی۔ میں نے خود ایک کیس میں جب پریزیڈنٹ ہاؤس سے انفارمیشن مانگی تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس قانون کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے، تو ظاہر ہے وہ اسی ایمبیگوٹی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو اس سے ایکسکلوڈ کیا جائے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس پاکستان کا سب سے بڑا آفس ہے، سرکاری وسائل سے وہ آفس چلتا ہے، وہاں پہ سرکاری افسر کام کرتے ہیں، لوگوں کی دی ہوئی اتھارٹی استعمال ہوتی ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے حق کے معلومات وہاں پہ کوئی قدغن لگائی جائے۔ پبلک باڈی کی ڈیفینیشن میں جو بہت اچھی چیزیں ہیں اس میں مثال کے طور پہ یہ بھی ہے کہ اس میں ایسے ادارے بھی کور کیے گئے ہیں کہ جو کوئی پبلک فنکشن پرفارم کر رہے ہوں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ غیر سرکاری ادارہ ہو جو سرکاری وسائل بھی استعمال نہ کرتا ہو، لیکن وہ ایک پبلک فنکشن پرفارم کر رہا ہو، تو وہ بھی اس قانون کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایسی این جی اوز بھی جو گورنمنٹ فنڈنگ وصول کرتی ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ بھی اس کی ڈیفینیشن میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن عمومی طور پہ بہت وسیع ہے، صرف اس میں یہ دو بڑے آفیسز کا ذکر اگر صراحت سے ہو جاتا تو یہ اچھا ہوتا۔
اس میں رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن کی ڈیفینیشن بھی دی گئی ہے، اس کو بھی اچھا بنایا جا سکتا تھا، اور میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے پنجاب کے ایکٹ میں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کو وضاحت سے بتا دیا جاتا کہ اس کا مطلب فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ فوٹو کاپی لے سکتے ہیں، یا آپ بیٹھ کے ریکارڈ کا معائنہ کر سکتے ہیں اور اس کے نوٹس لے سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ آپ کسی حکومتی دفتر میں موجود یا کسی کنسٹرکشن سائٹ پہ موجود میٹیریل کا سامپل بھی لے سکتے ہیں۔ تو جب ہم اس طرح سے اس کو لکھتے تو یہ زیادہ اچھا ہو جاتا اور یہ کنسسٹنٹ ہو جاتا ود انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس، اور لوگ اس کا زیادہ اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں پھر ایک سیکشن 5 ہے، اگین ایک بہت اہم سیکشن ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے فریز کیا گیا ہے۔ یہ پرو ایکٹیو ڈسکلوجر کے بارے میں ہے، اس کا ٹائٹل ایکٹ میں ہے پبلیکیشن اینڈ اویلیبلٹی آف ریکارڈ۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس ایکٹ کے نافذ ہونے کے 6 ماہ کے اندر حکومتی محکمے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اس سیکشن میں جن کیٹیگریز آف انفارمیشن کا ذکر ہے ان کو پبلک کیا جائے گا، ویب سائٹ کے ذریعے سے یا دوسرے ذرائع سے، تاکہ یہ لوگوں کو جا کے یہ انفارمیشن مانگنی نہ پڑے، یہ ویب سائٹ پہ موجود ہو، اگر یہ حاصل کرنا چاہیں تو وہ ویب سائٹ کو وزٹ کر کے خود سے حاصل کر لیں۔ جب اس طرح کی اچھی پروویژنس ہوتی ہیں تو حکومتی محکموں کا کام بھی کم ہوتا ہے، چونکہ اگر وہ انفارمیشن زیادہ تر آلریڈی پبلکلی ڈسکلوزڈ ہے اور کسی شہری کو اس کی ضرورت ہے تو وہ آرام سے ویب سائٹ سے حاصل کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ سرکاری محکمے کا وزٹ کرے، وہ اپنا وقت بھی ضائع کرے، پھر وہاں پہ درخواست دے، پھر سرکاری محکمے کے افسران اس پہ کام کریں۔ تو اس طرح سے یہ ون ون ہے کہ اپلیکنٹ کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو آرام سے انفارمیشن مل جاتی ہے، اور حکومت کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو بار بار مختلف انفارمیشن ریکویسٹ کو ڈیل نہیں کرنا پڑتا۔ اس میں اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز بیسڈ آن لمیٹڈ ریسورسز، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض محکموں کے پاس وسائل کی کمی ہو، اگرچہ زیادہ تر صورتوں میں یہ کوئی موضوع جواز ہوگا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ مخصوص کیٹیگریز آف انفارمیشن کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں، تو اگر کوئی محکمہ یہ مخصوص کیٹیگریز آف انفارمیشن بھی پرو ایکٹیولی ڈسکلوز نہیں کر سکتا اور اس میں بھی ان کو ریسورسز کی کمی کا سامنا ہے، تو یہ کوئی عجیب سی بات ہوگی۔ پاکستان اتنا بھی غریب ملک نہیں ہے کہ اس کے محکمے کچھ مخصوص کیٹیگریز آف انفارمیشن بھی پبلکلی ڈسکلوز نہ کر سکیں۔ ویب سائٹ بنانا اور اس پہ انفارمیشن رکھ دینا یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ وسائل چاہیے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ ڈیکلیریشن آف پبلک ریکارڈ کی بات ہے۔ ہم نے جب پہلے انفارمیشن کی اور ریکارڈ کی بات کی ہے تو ہم نے وہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ ریکارڈ سے مراد وہ ریکارڈ ہے کہ جو سیکشن 6 میں جس کا ذکر ہے، اور سیکشن 6 ہے ڈیکلیریشن آف پبلک ریکارڈ کے بارے میں۔ اور انفارمیشن کی ڈیفینیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ انفارمیشن بیسڈ آن ریکارڈ۔ تو اس حوالے سے جب ہم ان 2-3 ڈیفینیشنز کو ملا کے دیکھتے ہیں تو سیکشن 6 کی اہمیت بڑی بڑھ جاتی ہے۔ اب سیکشن 6 میں کون سے ریکارڈز کی بات ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی اوپننگ لائن میں ہی یہ کہا گیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز آف سیکشن 7۔ سیکشن 7 ایکسکلوژنز کے بارے میں ہے، تو شروع سے ہی آپ نے سیکشن 6 کے اندر جن ریکارڈ کو پبلک ریکارڈ کا درجہ دیا جا رہا ہے اس کو بھی تابع کر دیا سیکشن 7 کے۔ پھر یہ کہا گیا the following record of all public bodies is hereby declared to be the public record۔ تو اس میں ایک تو پالیسیز اور گائیڈ لائنز ہیں، یہ آلریڈی نوٹیفائی ہوتی ہیں تو وہ پہلے ہی پبلک ہیں، تو اس ایکٹ کے ذریعے سے اس کو ایک طرح سے دوبارہ اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں جو 2 اہم پروویژنز ہیں وہ ہیں ٹرانزیکشنز انوالونگ ایکوزیشن اینڈ ڈسپوزل آف پراپرٹی اینڈ ایکسپینڈیچرز انڈرٹیکن بائی اے پبلک باڈی ان دا پرفارمنس آف اٹس ڈیوٹیز اینڈ فنکشنز۔ تو اس حوالے سے جتنے بھی اخراجات کی معلومات ہے یا ٹرانزیکشنز کی معلومات ہیں وہ اس کے دائرے میں آ جاتی ہیں کہ وہ پبلک ریکارڈ ہے۔ آف کورس یہ سبجیکٹ ٹو سیکشن 7 ہے جس کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ اور پھر آگے ہے کہ انفارمیشن ریگارڈنگ گرانٹ آف لائسنسز، allotments and other benefit privileges, contracts and agreements made by a public body۔ یہ بھی ایک اہم سبسٹینٹو پروویژن ہے جس کا دائرہ اختیار کافی وسیع ہے اکراس دا ڈپارٹمنٹ۔ پھر فائنل آرڈرز اور ڈیسیژنز کی بات ہے، انکلوڈنگ ڈیسیژنز ریلیٹنگ ٹو ممبرز آف دا پبلک۔ یہ ویسے ہی آرڈرز جو ہوتے ہیں وہ تو پبلک ڈاکیومنٹ ہوتے ہی ہیں، تو یہاں پہ بہرحال اس کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ بیسیکلی سیکشن 6 میں سب سیکشن بی اور سی اہم ہے جن کا دائرہ اختیار کافی وسیع ہے، اگرچہ یہ سبجیکٹ ٹو سیکشن 7 ہے۔ لیکن
میرے خیال میں جو بنیادی پرابلم اس لا کے ساتھ ہے وہ اس کی سٹرکچر ہے. پبلک ریکارڈ کا میرے خیال میں تو سیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے. یہاں پہ صرف ایک سیکشن ہونا چاہیے تھا جو نیگیٹو لسٹ ہوتی. ایک سیکشن ہوتا جو یہ بتاتا کہ یہ وہ انفارمیشن ہے جو اس قانون کے دائرہ اختیار سے ایکسیپشن شمار ہوگی، اور باقی سارے ریکارڈ کو پبلک ریکارڈ شمار کیا جاتا. یہ جب ہم اس طرح سے سٹرکچر کرتے ہیں کہ ایک پبلک ریکارڈ کی ڈیفینیشن ہے، پھر ایک ایکسکلوڈڈ کیٹیگریز کی لسٹ ہے، پھر ایکسیپشنز کی ایک لسٹ ہے، تو اس میں ایکچولی ہم مشکل بنا رہے ہوتے ہیں شہریوں کے لیے کہ وہ انفارمیشن حاصل کریں، اور قانون کو ہم ذرا پیچیدہ بنا رہے ہوتے ہیں. اس کو بہت ہی سادہ لفظوں میں ایک سیکشن ہوتا ایکسیپشنز کا، اور اس میں کہا جاتا کہ باقی تمام معلومات ایکسیسیبل ہیں. ظاہر ہے اس ایکسیپشنز میں اسٹیٹ کے جو انٹرسٹ ہیں، پبلک کے جو انٹرسٹ ہیں، ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا کہ ایسی معلومات جن کے دینے سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان کو ایکسیپشن ڈکلیئر کر دیا جاتا. اور باقی تمام معلومات فریلی فلو کرنی چاہیے، چونکہ یہ ایک جمہوری نظام کی ضرورت ہے، پاکستان کے شہریوں کی ضرورت ہے، ایک اچھی اکانومی کی ضرورت ہے. بہرحال جب ہم اس پہ آگے جب آتے ہیں سیکشن 7، تو وہاں پہ ایکسکلوژن آف سرٹن ریکارڈز کی بات ہے. تو یہاں پہ یہ اسکیم کو بیسیکلی یہ اسٹرکچر جو ہے وہی ہے جو 2002 کے فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس میں تھا. اسی میں کچھ بہتری لانے کی کوشش کی گئی ہے. حالانکہ جب یہ نیا ایکٹ بنایا جا رہا تھا تو چاہیے یہ تھا کہ اس کے اسٹرکچر کو ریوزٹ کیا جاتا اور اس کو بہتر بنایا جاتا. تو جب ہم ایکسکلوژنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں مثال کے طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نوٹنگ آن دا فائل ایکسکلوڈڈ ہوگی، لیکن پھر یہ کہا گیا ہے سبجیکٹ ٹو فائنل ڈیسیژن بائی دا پبلک باڈی. یہ ایڈیشن ہے جو اس ایکٹ میں کی گئی ہے، ورنہ یہ نوٹنگ آن دا فائل 2002 کے آرڈیننس میں ایکسکلوژن تھی. تو اب یہ صورتحال ہو گئی کہ نوٹنگ آن دا فائل ایکسکلوڈڈ ہوگی فائنل آرڈر ہونے تک. فائنل آرڈر کے بعد یہ لی جا سکتی ہے. تو یہ ایک پازیٹیو فریزنگ یہاں پہ کی گئی ہے. منٹس آف دا میٹنگ کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ منٹس آف دا میٹنگ جو ہیں وہ ایکسکلوڈڈ ہوں گے فائنل آرڈر تک. پھر انٹرمیڈیٹری اوپینینس کی بات بھی اسی طرح سے ہے کہ فائنل آرڈر تک وہ ایکسکلوڈڈ ہوں گے. بینکنگ کمپنیز کے ریکارڈ کو ایکسکلوڈڈ ڈکلیئر کیا گیا ہے، جو میرے خیال میں اس طرح کی ایبسولوٹ ایکسکلوژن نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اس کا ایک جواز بنتا ہے کہ زیادہ تر صورتوں میں یہ معلومات نہ دی جائے. یہاں پہ اس کو اس طرح سے فریز کیا گیا ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی نہیں دی جائے گی. پھر آگے یہ کہا گیا ہے کہ ریکارڈ ریلیٹنگ ٹو ڈیفنس فورسز، ڈیفنس انسٹالیشنز آر کنیکٹڈ دیئر ود اینڈ انسیلیری ٹو ڈیفنس اینڈ نیشنل سیکورٹی ایکسکلوڈنگ آل کمرشل اینڈ ویلفیئر ایکٹیویٹیز. ڈیفنس یقیناً ایک ایکسیپشن ہونی چاہیے، یہاں پہ اس کو ایکسکلوژن بنایا گیا ہے. یہاں پہ پازیٹیو بات یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کمرشل اور ویلفیئر ایکٹیویٹیز کو جو منسٹری آف ڈیفنس کے ایمبٹ میں ہو رہی ہوں ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے کہ ان کی انفارمیشن لی جا سکتی ہے. میرے خیال میں اس کو تھوڑی سی مزید بہتر فریزنگ بھی ہو سکتی تھی. ویلفیئر ایکٹیویٹیز اور کمرشل ایکٹیویٹیز اگر منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر ہو رہی ہوں اس کی انفارمیشن تو یقیناً ملنی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ بھی آرمڈ فورسز کے اندر ایسے ریکارڈز ہوتے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی ڈیفنس سے نہیں ہوتا. بہت ساری پروکیورمنٹس ہوتی ہیں جن کا تعلق ڈیفنس سے نہیں ہوتا، تو ان کی معلومات بھی، اور وہ ضروری نہیں کمرشل ہوں اور وہ ضروری نہیں ویلفیئر ریلیٹڈ ہوں، وہ اپنے روٹین فنکشنز کے لیے دفاع کے ادارے پروکیورمنٹس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ گندم خریدتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، اب ان کا تعلق ڈیفنس سے نہیں ہے. تو اگر ایسی معلومات بھی قابل رسائی ہوتی تو یہ ٹرانسپیرنسی کی طرف ایک اور اچھا قدم ہوتا، اور اس سے ہمارے ڈیفنس فورسز کی کریڈیبلٹی میں مزید اضافہ ہوتا. پہلے ہی ان کے سسٹمز بہتر ہیں. پھر آگے یہ کہا گیا ہے سب سیکشن ایف میں کہ ریکارڈ ڈکلیئرڈ ایز کلاسیفائڈ بائی دا منسٹر ان چارج آف دا فیڈرل گورنمنٹ. تو یہاں پہ ایک ڈسکریشنری پاور دی گئی ہے منسٹر ان چارج کو کہ وہ مزید ریکارڈ کو بھی کلاسیفائڈ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اس کو اگرچہ کوالیفائی کیا گیا ہے کہ اگر ایلیگیشن آف کرپشن کی کوئی اس سے متعلق انفارمیشن ہو یا وائلیشن آف ہیومن رائٹس سے متعلق انفارمیشن ہو تو اس کو ایکسکلوڈ نہیں کریں گے. ایک اور اس میں یہاں پہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب وہ ایکسکلوڈ کرنے کا کوئی آرڈر کریں گے تو اس کا جواز فراہم کریں گے، اس کے ریزنز ریکارڈ کریں گے. لیکن میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی. ایک معیار مہیا کر دینا چاہیے ایکٹ کے اندر
اور اسی معیار پہ پھر کمیشن کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ فیصلے کرے کہ یہ انفارمیشن ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. تو یہاں پہ جو منسٹر کو یہ اختیار دیا گیا ہے تو وہ اس کا کافی امکان ہے کہ اس کا ایک پولیٹیسائزڈ یا آربیٹریری استعمال ہوگا، جس کے نتیجے میں سیکشن 7 کے اسکوپ کو مزید ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے. اس میں جو سب سیکشن ایچ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریکارڈ آف پرائیویٹ documents furnished to a public body either on an express or implied condition that information contained in any such document shall not be disclosed to a third party. تو اس کو بھی ایکسیپشن قرار دیا گیا ہے. میرے خیال میں یہ بھی غیر ضروری ہے. یہاں پہ صرف ایک سیکشن جیسے میں نے پہلے عرض کیا ایکسیپشنز کا ہونا چاہیے تھا، اور اس میں یہ ایک پروویژن ہو سکتی تھی کہ تھرڈ پارٹی کو سنا جائے گا، اور اگر ان سے متعلقہ انفارمیشن مانگی جا رہی ہے کسی سرکاری محکمے سے اور اس کے دینے سے کوئی نقصان کا احتمال نہیں ہے تو پھر دے دی جائے گی، اور اگر نقصان کا احتمال ہوا تو پھر نہیں دی جائے گی. تو یہ سبجیکٹ ٹو ہارم ٹیسٹ ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ اس کو بالکل ہی ایکسکلوژن قرار دے دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ریکارڈ جو تھرڈ پارٹی نے حکومتی کسی محکمے کو سبمٹ کیا ہے وہ نہیں دیا جائے گا. تو حکومتی محکموں کے پاس تو بے شمار انفارمیشن ہوتی تھرڈ پارٹیز کے بارے میں ہے، تو اگر آپ اس کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں تو بیسیکلی آپ ایک واسٹ اماؤنٹ آف انفارمیشن جو ہے اس کو لوگوں کی دسترس سے باہر کر دیتے ہیں، اور اس انفارمیشن کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہو سکتا ہے. اس قانون کے تحت آفیسرز ڈیزگنیٹ کرنے ہیں ہر پبلک باڈی نے، اور وہ آفیسرز جو ہیں وہ انفارمیشن مہیا کریں گے. یہ آفیسر کم از کم گریڈ 19 کا ہونا چاہیے. اس میں ایک انفارمیشن مانگنے کا پروسیجر بھی دیا گیا ہے، تو میں اس سارے پروسیجر میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اس میں ایک بات لکھی گئی ہے کہ سبجیکٹ ٹو سب سیکشن 3 a public body may provide a prescribed form for making requests. تو شہری سادہ کاغذ پہ بھی درخواست دے سکتے ہیں، لیکن جو ایک پبلک باڈی ہے وہ اس کا فارم بھی پریسکرائب کر سکتی ہے. میں پریسکرائب جس طرح سے یہ فریز کیا گیا ہے اس سے ایسا ہو سکتا ہے کہ پبلک باڈی جب فارم پریسکرائب کرے تو پھر وہ انسسٹ کرے کہ آپ اسی فارم پہ درخواست دیں گے، ورنہ ہم آپ کی درخواست انٹرٹین نہیں کریں گے. اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہر پبلک باڈی نے فارم پریسکرائب کرنا ہے تو پھر ہو سکتا ہے واپڈا کا فارم کسی اور شکل میں ہو اور منسٹری آف انٹیریئر کا کوئی اور فارم ہو. تو اگر فارم پریسکرائب ہی کرنا ہے تو وہ ایک فارم ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں چونکہ پبلک باڈی نے فارم پریسکرائب کرنا ہے تو وہ پھر بہت مختلف طرح کے بھی ہو سکتے ہیں. دوسرا، یہ لازمی نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پہ جس طرح سے فریز کیا گیا ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ منسٹری کہا کہ نہیں یہ لازمی ہے، تو اس کی فریزنگ بہتر ہو سکتی تھی. یہاں پہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ایک آپشنل فارم جو ہے وہ پریسکرائب کیا جا سکتا ہے، وہ بھی کمیشن کرتا، اختیار یہ کمیشن کا ہوتا، تاکہ ایک فارم ہوتا جو ساری پبلک باڈیز میں استعمال کیا جا سکتا، اور وہ بھی آپشنل ہوتا، چونکہ دور دراز کے علاقوں میں لوگوں کے لیے فارم کو ایکسیس کرنا اور پھر اس کے اوپر انفارمیشن ریکویسٹ اپنی فائل کرنا وہ مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے، جیسے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے قوانین میں بھی ہے، کہ کوئی بھی محکمہ شہری سے یہ نہیں کہے گا کہ وہ ریزنز بتائے کہ انفارمیشن اس کو کیوں چاہیے. کسی شہری کا انفارمیشن مانگنے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ شہری ہے، وہ پاکستان کا ایک باشندہ ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنی حکومت سے معلومات مانگ سکے. اس کے لیے کسی اضافی ریزنز کی ضرورت نہیں ہے. وہ بندہ ٹیکس دیتا ہے، وہ ووٹ دیتا ہے، وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کر کے حکومت بناتا ہے. تو ایک ایسا شہری جس کو یہ تمام اختیارات حاصل ہیں، اس کو انفارمیشن لینے کے لیے اپنے ہی قائم کردہ اداروں سے کہ وہ، اور جن اداروں کو وہ فنڈ کرتا ہے، کہ وہ ان کو پہلے جسٹیفائی کرتا پھرے کہ مجھے یہ معلومات کیوں چاہیے، تو اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور خوش آئند بات ہے کہ اس ایکٹ میں وہ پروویژن موجود ہے. جب ہم اس پہ اور آگے بڑھتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو پیمنٹ آف پریسکرائبڈ فی، کہ انفارمیشن شہریوں کو دی جائے گی کہ اگر وہ جو پریسکرائبڈ فی ہیں وہ ادا کر دیں. یہ ظاہر ہے کہ شروع میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جائے تو اس کے بعد یہ فیس ایک پبلک باڈی لے سکتی ہے، لیکن یہ فیس پریسکرائب کی جائے گی. تو یہ پریسکرائب جو ہے وہ کون کرے گا؟ وہ رولز کے تھرو پریسکرائبڈ ہوگی یا ریگولیشنز کے تھرو ہوگی. اگرچہ یہاں پہ ایمبیگوٹی ہے، یہ صرف کمیشن کا اختیار ہونا چاہیے تھا، چونکہ اگر رولز یا ریگولیشن دونوں کے ذریعے سے پریسکرائب ہو سکتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دو مختلف اداروں کو اختیارات دے دیے ہیں.
مطلب فیڈرل گورنمنٹ بھی رولز کے تھرو پریسکرائب کر سکتی ہے اور کمیشن تھرو ریگولیشنز پریسکرائب کر سکتا ہے. میرے خیال میں یہ اختیار صرف کمیشن کا ہونا چاہیے تھا. اس میں جو ایک اور اہم پروویژن ہے سیکشن 13 میں، اس کا سب سیکشن 4، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ where the designated official refuses a request, he shall, before informing the applicant of such refusal, obtain written approval of the principal officer of the public body. میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ پرنسپل آفیسر کی اپروول لینا اس پہ ٹائم لگ سکتا ہے، اس پہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. جب ایک گریڈ 19 کے آفیسر کو آفیسر ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے کہ وہ انفارمیشن ریکویسٹ کو ڈیل کرے، تو وہ کافی سینئر افسر ہے، اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے، تو اس کو ٹرسٹ کرنا چاہیے اس کے فیصلوں کو، بجائے اس کے کہ اب اس سے یہ کہا جائے کہ اب آپ اپنے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے یا پرنسپل آفیسر سے پہلے اپروول لیں. تو یہ اس ایکٹ میں میرے خیال میں غیر ضروری ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی. ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپلیکیشنز کو ڈیسائیڈ کرے، بھلے وہ ان کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے، اور جب وہ کر لے تو اس کے خلاف پھر اپیل کمیشن میں ہو سکے. اس ایکٹ میں 10 ورکنگ ڈیز کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اس میں ہر پبلک باڈی انفارمیشن ریکویسٹ پہ ڈیسیژن دے اور اپلیکنٹ کو انفارمیشن فراہم کرے. بعض صورتوں میں پبلک باڈی جو ہے وہ ڈیزگنیٹڈ آفیسر جو ہے وہ مزید 10 دن بھی لے سکتا ہے، اس کے ریزنز ریکارڈ کر کے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے مزید ٹائم چاہیے، خاص طور پہ اگر اس کو کوئی مختلف اداروں سے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہو، مختلف آفیسز سے کلیکٹ کرنی ہو، یا پرانا ریکارڈ ہو اور اس کو وہ ڈگ آؤٹ کرنا ہو، تو اس صورت میں وہ مزید 10 دن بھی لے سکتا ہے. یہ ٹائم مناسب ہے آج کے زمانے میں، کمپیوٹرائزیشن کے زمانے میں 10 ورکنگ ڈیز ایک کافی ٹائم ہے کہ اس کے اندر اپلیکیشنز پہ ڈیسیژنز ہوں. اگر انفارمیشن کا تعلق لوگوں کی زندگی سے یا لبرٹی سے ہو، مطلب ان کی زندگی خطرے میں پڑنے کا احتمال ہو یا ان کی آزادی خطرے میں پڑنے کا احتمال ہو، اگر وہ ان کو انفارمیشن نہ ملے تو ایسی انفارمیشن 3 ورکنگ ڈیز میں مہیا کی جائے گی. 3 ورکنگ ڈیز بھی ویسے زیادہ ہیں، اس کو 2 دن ہونا چاہیے تھا، چونکہ ظاہر ہے اگر کوئی بندہ غائب ہو گیا ہے، اٹھا لیا گیا ہے اور اس کے لواحقین کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بندہ کہاں پہ ہے، اور وہ پولیس والوں سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کو آپ نے تو اریسٹ نہیں کیا، تو پولیس والوں کو تو فوراً جواب دینا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ 3 دن لیں. تو 3 دن بھی زیادہ ہیں، یہ میکسیمم 2 دن ہونا چاہیے تھا، اور 2 دن کے بیچ جتنا جلدی محکمہ جواب دے سکے اتنا جلدی ان کو دینا چاہیے، چونکہ جب لائف اور لبرٹی کے ایشوز ہوں تو ان پہ تو بہت ہی امیجیٹلی پبلک باڈیز کو ایکٹ کرنا چاہیے. اس میں آگے ایکسیپشنز کی بات ہے. شروع میں ہم نے دیکھی ایک سیکشن 6 کی بات کی ہے جو پبلک ریکارڈ کے حوالے سے تھا، پھر ہم نے سیکشن 7 کی بات کی ہے جو ایکسکلوڈڈ ریکارڈز کے حوالے سے تھا. سیکشن 6 جو ہے جو انفارمیشن دینے کے حوالے سے ہے وہ سبجیکٹ ٹو سیکشن 7 ہے جو ایکسکلوژنس کے بارے میں ہے. تو آپ اس پہ اسٹرکچر پہ غور کریں تو یہ کافی پرابلمٹک اور کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر ہے اس ایکٹ کے اندر. اگرچہ سیکشن 7 کو بہتر بنایا گیا ہے تو ظاہر ہے کچھ دائرہ اختیار انفارمیشن کے ڈسکلوجر کے حوالے سے بڑھ گیا ہے، لیکن پھر بھی اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں. جیسے ہی اس پہ عمل درآمد آگے بڑھے گا اور یہ عدالتوں میں کیسز جائیں گے تو یہاں پہ کافی مین میخ نکالنے کا موقع مل سکتا ہے جس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. تو سیکشن 7 میں ایکسکلوژنس ہیں. اب یہاں پہ مزید سیکشنز ہیں جو ایکسیپشنز کی بات کرتے ہیں. سیکشن 16 ایکسیپشنز کی بات کرتا ہے اور اس میں وہ لسٹ پرووائڈ کرتا ہے ایسی انفارمیشن کی کہ جو مہیا نہیں کی جائے گی اگر اس کے دینے سے کسی نقصان کا خطرہ ہو. تو اس میں کئی طرح کی کیٹیگریز جو ہیں ان کا ذکر موجود ہے. مثال کے طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایسی انفارمیشن جس کے دینے سے کسی اوفینس کے ہو جانے کا خطرہ ہو، مطلب کسی کرائم کے ہو جانے کا خطرہ ہو، یا یہ کہ اس کے دینے سے ڈیٹیکشن، پریونشن یا انویسٹیگیشن آف انکوائری ایفیکٹ ہوتی ہو، تو ایسی معلومات نہیں دی جائیں گی. پھر اس میں ایسا بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی بندے کی سیکیورٹی کو یا اس کی پراپرٹی کو یا کسی سسٹم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو پھر بھی یہ معلومات نہیں دی جائیں گی. تو یہ ایکسیپشنز ہیں، ان میں سے زیادہ تر ایکسیپشنز جسٹیفائیڈ ہیں اور میرے خیال میں یہی ہونی چاہیے تھی. سیکشن 16 کی موجودگی میں سیکشن 7 کی ضرورت نہیں تھی. اگر سیکشن 7 نہ بھی ہوتا تو حکومت کے، پبلک کے
ہماری ریاست کے زیادہ تر مفادات جو ہیں، بلکہ سارے مفادات کی پروٹیکشن سیکشن 16 سے آرام سے ہو سکتی تھی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سیکشن 7 کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، تو اس سے ریاستی مفادات کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن اس قانون کو سمجھنے میں اور اس پہ عمل درآمد کرنے میں سہولت پیدا ہوگی. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایون جب کہ انفارمیشن ایگزمپٹ ہے اور 20 سال گزر چکے ہیں تو وہ انفارمیشن دے دی جائے گی. یہ ایک پازیٹیو پروویژن ہے. اس میں ایک پبلک انٹرسٹ اوور رائٹ کی پروویژن ہونا چاہیے تھی. کمیشن کو یہ اختیار دینا چاہیے تھا کہ ایگزمپٹ انفارمیشن بھی بعض صورتوں میں دی جا سکے گی. اس کی لاجک یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پبلک باڈی یہ پروو کر دے کہ اس انفارمیشن کے دینے سے اس نقصان کا خطرہ ہے، لیکن ایک دوسرا آرگیومنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ خطرہ تو ہے لیکن اس کے فائدے کافی زیادہ ہیں. دیکھیے، ایک سرکاری محکمے کا آفیسر آ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس انفارمیشن کو ڈسکلوز کر دیا گیا تو کسی شخص کی پرائیویسی ایفیکٹ ہوگی. لیکن ایک دوسرا آرگیومنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں پرائیویسی تو ایفیکٹ ہوگی، لیکن اس کی ڈسکلوجر سے کسی انیفیشنسی کے یا کرپشن کے ڈسکلوز ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک طرف فائدے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے ڈسکلوجر سے فائدے ہو سکتے ہیں، دوسری طرف ایک آرگیومنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے نقصان کا خطرہ بھی موجود ہے. پبلک انٹرسٹ اوور رائٹ کی پروویژن اکثر اچھے قوانین میں موجود ہوتی ہے. یہ پنجاب کے قانون میں موجود ہے، یہ خیبر پختونخوا کے قانون میں موجود ہے، اور یہ فیڈرل لیول پہ بھی قانون میں موجود ہونی چاہیے تھی. اور کمیشن کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ یہ فیصلہ کرتا کہ جس نقصان کی بات ایک پبلک باڈی کر رہی ہے کہ اگر انفارمیشن دے دی جائے تو اس سے نقصان ہوگا، تو کیا جو اس سے متوقع فائدہ ہے وہ کیا بہت زیادہ تو نہیں ہے. تو اگر فائدہ زیادہ ہونے کا امکان ہے اور نقصان کم ہونے کا احتمال ہے تو ایسی صورت میں انفارمیشن دے دینی چاہیے. چونکہ کوئی بھی حق، کوئی بھی، یہ عموماً یہ چیزیں جو ہیں وہ ریلیٹو ہوتی ہیں. پرائیویسی ہم لوگوں کا حق ہے، لیکن بعض صورتوں میں جب پبلک انٹرسٹ کی بات ہوگی تو انڈیویجول کی پرائیویسی کچھ صورتوں میں، خاص طور پہ جب ہم سرکاری عہدیداروں کی بات کر رہے ہوں تو وہ کمپرومائز ہوگی. ایک سرکاری عہدیدار کا جو پرائیویسی کا حق ہے اس کا تھریش ہولڈ وہ نہیں ہو سکتا جو ایک عام شہری کا ہوتا ہے. ایک ایسا شہری جس کا سرکار سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جس کا پبلک فنڈز کے استعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو پبلک اتھارٹی استعمال نہیں کرتا، اس کا پرائیویسی کا حق ایک اور درجے پہ ہے. اور ایک سرکاری افسر جو سرکاری وسائل استعمال کرتا ہے، سرکاری اتھارٹی استعمال کرتا ہے، وہ اپنی دستاویزات کی بنیاد پہ سرکاری امتحان پاس کرتا ہے، ادھر جاب کرتا ہے، تو اس کے ڈاکیومنٹس کی حیثیت، اس کی پرائیویسی کی حیثیت ایک دوسرے لیول پہ ہوگی. تو یہ آرگیومنٹ کیا جا سکتا ہے کہ پبلک انٹرسٹ کا یہ تقاضا ہے، ٹرانسپیرنسی کا یہ تقاضا ہے کہ بہت سارے وہ ڈاکیومنٹس یا وہ معلومات جو ایک عام شہریوں کی پروٹیکٹڈ ہیں وہ ایک سرکاری ملازم کی پروٹیکٹڈ نہیں ہوں گی. تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب آپ پبلک انٹرسٹ اوور رائٹ کی پروویژن اس قانون میں شامل کرتے، جو کہ یہاں پہ نہیں ہے. اس قانون میں اپیل کا حق بھی دیا گیا ہے. ایک ڈیزگنیٹڈ افیسر کے فیصلے کے خلاف اپیل کمیشن میں کی جا سکتی ہے. کمیشن جو ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس پہ فیصلہ کرے گا 60 دن کے اندر، اور پبلک ڈیزگنیٹڈ افیسر کے فیصلے کے خلاف اپیل 30 دن میں کی جا سکتی ہے. اس میں ایک اور اہم پروویژن موجود ہے جو بہت مثبت ہے، وہ یہ ہے کہ اپیل میں برڈن آف پروف جو ہے کہ انفارمیشن ہم نے کیوں نہیں دینی اور اس کے دینے سے کیا نقصان ہوگا، یا یہ کون سی قانون کی شق کے مطابق ہم نہیں دے رہے، تو یہ ثابت کرنا، یہ برڈن آف پروف جو ہے وہ پبلک باڈی کے اوپر ہے، وہ ڈیزگنیٹڈ افیسر کے اوپر ہے. اس قانون کے تحت ایک کمیشن بنایا جانا ہے. وہ کمیشن اس قانون پہ عمل درآمد کا ذمہ دار ہوگا اور وہی اپیلوں کے فیصلے کرے گا. قانون میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس ایکٹ کے پاس ہونے کے 6 مہینے کے اندر اندر کمیشن بنایا جائے گا. ایکٹ اکتوبر 2017 میں پاس ہو گیا تھا، لیکن اس پہ کمیشن نومبر 2018 میں بنایا گیا، مطلب 1 سال عرصہ گزرنے کے بعد. اگرچہ قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 6 مہینے کے اندر اندر کمیشن بنایا جانا تھا. تو قانون کی خلاف ورزی ہوئی، جو کہ اکثر ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ قانون میں ایک لکھا ہوتا ہے لیکن اس پہ بعد
ٹائملی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. تو اس کیس میں بھی ایسے ہوا، لیکن بہرحال یہ خوشائند بات ہے کہ کمیشن بن چکا ہے. نومبر 2018 میں کمیشن کی اپائنٹمنٹ ہوئی. کمیشن کو شروع میں اپنا کام چلانے میں مشکلات کا سامنا رہا ہے. ان کے پاس مناسب دفتر نہیں تھا، سٹاف نہیں تھا، بجٹری اپروولز اور اس طرح کی چیزیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، سروس رولز وغیرہ میں ان کو کافی دیر کا سامنا رہا ہے. لیکن بہرحال کمیشن اب بن چکا ہے اور کافی متحرک ہے. اس کمیشن میں 3 ممبرز ہیں. جب ہم کمشنرز کی کوالیفیکیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک ممبر وہ ہوں گے جو کوالیفائی کرتے ہوں ہائی کورٹ کا جج بننے کے، اور دوسرے جو ہیں وہ ایسے ممبر ہو سکتے ہیں کہ جو حکومت پاکستان میں انہوں نے 22 گریڈ میں یا اس کے ایکویولنٹ انہوں نے سرو کیا ہو. اور تیسرا ممبر سول سوسائٹی سے لیا جائے گا جن کی 16 سال کی ایجوکیشن ہو اور ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کم از کم 15 سال کا ہو. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپائنٹمنٹ کے وقت کسی بھی کمشنر کی عمر 65 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، 65 سال سے کم ہونی چاہیے. کمشنرز کی ٹرم جو ہے وہ 4 سال ہے اور ان کو دوبارہ سے اپائنٹ نہیں کیا جا سکتا، جو اچھی بات ہے، چونکہ اس طرح سے آپ کمیشن کی انڈیپینڈنس کو یقینی بناتے ہیں. چونکہ اگر ری اپائنٹمنٹ کی پاسبلٹی ہو تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ کمشنرز کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہم حکومت کو خوش رکھیں تاکہ ہماری ری اپائنٹمنٹ ہو سکے، چونکہ اپائنٹمنٹ کا اختیار تو حکومت کے پاس ہوتا ہے. یہاں پہ اس ایکٹ میں پرائم منسٹر کے پاس ہے. اس ایکٹ میں یہ بھی پرووائڈ کیا گیا ہے کہ اگر کمشنر کو ریموو کرنا ہو تو وہ کیسے کیا جائے گا. کسی بھی ادارے کی انڈیپینڈنس کو یقینی بنانے کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. ایک اپائنٹمنٹ کا پروسیجر کیا ہے اور دوسرا ریموول کا پروسیجر کیا ہے. تو یہاں پہ اس ایکٹ میں اپائنٹمنٹ کا پروسیجر تو بڑا سمپل ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہے، پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے کہ جس کو مرضی لگا دیں. میرے خیال میں اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے کہ یہ ایبسولوٹ ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے. اس کا ایک کوئی پروسیس ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا اور پھر اس کی بیسس پہ 2 یا 3 لوگوں کا پینل جو ہے وہ بنے اور پھر اس کی اپروول ہو اور اس کا ایک معیار ہو، اس کی کوالیفیکیشنز جو ہیں فردر ایلیبوریٹ کی جائیں. کچھ اس ایکٹ میں پرووائڈ کر دی گئی ہیں، اس کا ایک فردر پروسیس ہو سکتا ہے تاکہ ایک بیسٹ لوگوں کی سلیکشن ہو. لیکن ریموول کا پروسیس اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، چونکہ جب آپ نے ایک بندے کو لگا دیا ہے اور اگر یہ پاسبلٹی ہو کہ اس کو حکومت کسی وقت بھی آربیٹریریلی ہٹا سکتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت اثر انداز ہو سکے. تو یہاں پہ جو پروسیجر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ممبر کو ہٹانا صرف 2 صورتوں میں ممکن ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ان کی کوئی میڈیکل کنڈیشن ہو، کہ کیسے ان کی مینٹل یا فزیکل انکیپیسٹی ہو کہ جس کی صورت میں وہ اپنا کام نہ کر پا رہے ہوں، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہو مس کنڈکٹ کا. تو یہ 2 صورتیں ہیں کہ جس میں ممبران کو ہٹایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اچھی پروٹیکشن اس میں ہے جس کی وجہ سے کمشنرز کو ایک انڈیپینڈنس کا احساس ہونا چاہیے تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر سکیں. اور ایسی شکایت اگر ہو بھی، ایکٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایسی شکایت اگر ہو بھی تو یہ نہیں ہے کہ حکومت کسی بھی بندے کو ہٹا سکے کہ مس کنڈکٹ ہوا ہے اور وہ ہٹا دے. نہیں، اس کے لیے کمپلینٹ کا ایک طریقہ دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی کو، 5 ممبرز کی پارلیمنٹری کمیٹی کو، جس میں 2 ممبر سینٹ سے ہوں گے اور 3 ممبرز نیشنل اسمبلی سے ہوں گے. سینٹ کے ممبرز کو چیئرمین سینٹ نامینیٹ کریں گے اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو اسپیکر نیشنل اسمبلی نامینیٹ کریں گے. تو یہ 5 ممبرز کی کمیٹی کو شکایت جائے گی اور وہ کمیٹی انویسٹیگیشن کرے گی اور اس کی بیسس پہ ریکمینڈ کرے گی کہ ریموول بنتی ہے یا نہیں بنتی، اور پھر اس کی بیسس پہ پرائم منسٹر فیصلہ کریں گے. یہ پروسیجر اوورآل مناسب ہے، لیکن اس میں ایک بہتری کی گنجائش ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایزیوم یہ کیا گیا ہے کہ جیسے کوئی پارلیمنٹری کمیٹی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، حالانکہ یہاں پہ ہم ایک ایسی کمیٹی کی بات کر رہے ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتی، جس کو بنایا جانا ہے. تو اگر یہ صورت ہے تو پھر کمپلینٹ کس کو ہونی ہے؟ کمیٹی ابھی تو موجود نہیں ہے، تو اگر میں آج کمپلینٹ کرنا چاہوں تو میں کس کو کمپلینٹ کروں گا؟ تو ایکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کمپلینٹ کمیٹی کو کریں گے، لیکن کمیٹی تو موجود ہی نہیں ہے. تو کمیٹی تو بنائی جائے گی، اگر کوئی کمپلینٹ آئے گی تو کمیٹی بنائی جائے گی، تو وہ پھر کمپلینٹ جانی کس کو ہے؟ کوئی ایسا محکمہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو کمپلینٹ جائے گی، پھر وہ کمپلینٹ پروسیس ہوگی
اس کی بیسس پہ پھر کمیٹی بنانے کی ریکویسٹ جائے گی، پھر وہ کمیٹی بنائی جائے گی اور پھر وہ کمیٹی اس پہ کام کرے گی۔ تو یہاں پہ ایزیوم یہ کیا گیا ہے کہ کمیٹی جیسے پہلے سے موجود ہے، تو یہاں پہ ایک لیکیونہ موجود ہے جس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال میں تو یہاں پہ بلکہ ایک اور پروویژن بھی ہونی چاہیے تھی، وہ یہ تھی کہ اگر شکایت حکومت کو جاتی ہے، حکومت اس پہ ایک کمپلینٹ پہ ایک انکوائری آرڈر کرتی، اگر اس انکوائری میں یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ مینٹلی فزیکل انکیپیسٹی ہے یا واقعی یہاں پہ کوئی اوفینس یا کوئی یہاں پہ مس کنڈکٹ ہوا ہے، تو اس صورت میں پھر کمیٹی بنانے کی ریکویسٹ پارلیمنٹ کو جاتی۔ اگر اس انکوائری سٹیج پہ یہ ثابت ہو جاتا کہ کچھ ایسا نہیں ہوا تو اگلا سٹیپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور پھر جب کمیٹی کو چلی جاتی تو پھر کمیٹی اس انکوائری رپورٹ کی بیسس کے اوپر اپنی پروسیڈنگ کرتی، اس کو انڈیپینڈنٹلی ایگزامن کرتی، اگر وہ بھی سیٹسفائی ہو جاتے تو پھر ریکمنڈیشن ریموول کی جاتی۔ تو یہاں پہ دو طرح کی بہتری کی گنجائش موجود ہے، ایک یہ کہ کمپلینٹ حکومت کو جائے، حکومت انکوائری آرڈر کرے، اور جب انکوائری آرڈر ہو جائے اور اس میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مس کنڈکٹ یا مینٹل اور فزیکل انکیپیسٹی ہے تو پھر اس صورت میں کمیٹی کے پاس یہ جائے۔ اس میں کمیشن سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہر سال میں 2 رپورٹس مطلب بائی اینول رپورٹس جو ہیں وہ سبمٹ کرے گا جو ہے حکومت کو، اور یہ کہ یہ رپورٹس پارلیمنٹ میں لے کی جائیں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو اس میں سال میں 2 رپورٹس کی ضرورت نہیں تھی، سال میں اگر ایک رپورٹ سبمٹ ہو تو وہ کافی ہے، لیکن یہاں پہ کچھ وضاحت کر لینی چاہیے تھی کہ اس رپورٹ کے کانٹینٹس کیا ہوں گے، چونکہ بعض اوقات محکمے رپورٹس بناتے ہیں لیکن اس میں کوئی سبسٹینس نہیں ہوتا، تو کچھ چیزوں کا ذکر یہاں پہ کرنا ضروری تھا، کچھ کا ذکر موجود بھی ہے لیکن اس کی مزید تھوڑی وضاحت ہو سکتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ٹائم لائن کا ذکر موجود ہونا چاہیے تھا کہ کمیشن نے کب یہ رپورٹ سبمٹ کرنی ہے اور پھر یہ رپورٹ پارلیمنٹ میں کتنے عرصے بعد لے آنی ہے، چونکہ اگر آپ اس کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر یہ رپورٹ شاید کبھی بھی پارلیمنٹ میں لے نہیں ہوگی یا بہت دیر سے ہوگی۔ تو اگر یہ اینول رپورٹ ہوتی تو 3 مہینے کافی تھے کمیشن کو اپنی رپورٹ بنانے کے لیے، اور اس کے بعد کو 1 یا 2 مہینے کا ٹائم حکومت کو دیا جاتا کہ وہ ایگزامن کر کے اس رپورٹ کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کریں۔ کمیشن کی پاورز اس ایکٹ میں دی گئی ہیں جو کافی مناسب پاورز ہیں۔ کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حکومتی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لے، رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے ان کو مانیٹر کرے، سرکاری افسروں کی ٹریننگز کا اہتمام کرے، پبلک اویئرنیس کا اہتمام کرے، جب کمپلینٹس آئیں تو اس پہ انکوائریز کنڈکٹ کرے۔ اس حوالے سے کمیشن کو سول کوڈ کی پاورز بھی دی گئی ہیں۔ کمیشن جو ہے وہ اپنے آرڈرز جاری کر سکتا ہے کہ انفارمیشن دینے کے حوالے سے کہ انفارمیشن ڈسکلوز کی جائے، تو یہ اختیار بھی کمیشن کے پاس موجود ہے۔ کمیشن کو سزا دینے کا اختیار ہے، اور کمیشن کا یہ اختیار کافی کمپریہنسو اختیار ہے۔ کوئی بھی افسر، اور یہاں پہ ہم صرف ڈیزگنیٹڈ افیسر کی بات نہیں کر رہے ہیں، کوئی بھی افسر جو قانون کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی کرے اور اس پہ عمل درآمد میں ناکام رہے تو کمیشن اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، اس کے 1 دن سے لے کے 100 دن تک کی تنخواہ کاٹنے کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا اختیار ہے، چونکہ پنجاب کے قانون میں کمیشن کا اختیار زیادہ تر صورتوں میں صرف پبلک انفارمیشن آفیسر کی حد تک ہے، لیکن یہاں پہ یہ اختیار کمیشن کا وہ کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ کے آفیسر کے حوالے سے موجود ہے۔ تو یہ بڑا اختیار ہے، کمیشن اس کا مؤثر استعمال کر کے لوگوں کے حق کی معلومات کو یقینی بنا سکتا ہے۔ پھر یہ جو ہے سیکشن 20 کا سب سیکشن 2، یہاں پہ ایک پرابلم موجود ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نان کمپلائنس آف ڈیسیژن آف دا انفارمیشن کمیشن انڈر کلازز E and F آف سب سیکشن 1 may, if it has not been appealed against within 30 days, be dealt with in the same way as contempt of court۔ تو کمیشن کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا اختیار تو دیا گیا ہے کہ اگر اس کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو اور اپیل بھی فائل نہ کی جائے، لیکن یہ سیکشن قابل عمل نہیں ہے اپنی موجودہ صورت میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ اپیل کا فورم ہی نہیں بتایا گیا کہ اپیل کتنے عرصے میں فائل ہو سکتی ہے، کس فورم پہ فائل ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو اس ایکٹ میں وہ نہیں دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے اس میں۔
تو ابھی تک کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی یہی ہے کہ اپیلیں فائل نہیں ہو رہی، چونکہ یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ اپیل کہاں پہ فائل ہونی ہے، اور زیادہ تر رٹ پٹیشنز فائل ہو رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا پروسیجر بھی یہاں پہ نہیں دیا گیا۔ یہ تو کہا گیا ہے کہ would be dealt with in the same manner as contempt of court، لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کی ضرورت تھی جو یہاں پہ نہیں کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی ایمبیگوس پروویژن ہے۔ اس میں اگر ریکارڈ کو ڈسٹرائی کیا جاتا ہے تو اس پہ 2 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ایک اس میں اچھی پروویژن ہے۔ اس میں رولز بنانے کا اختیار وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کنسلٹیشن ود دا کمیشن رولز بنائے گی، لیکن اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایکسکلوسیو اختیار ہے۔ ایکٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ 120 ڈیز میں رولز بنائیں گے۔ تو ایکٹ جو ہے اس کو بنے ہوئے تو اب کافی عرصہ ہو گیا ہے اور یہ ٹائم گزر چکا ہوا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب رولز بن چکے، دیر سے بنے، جون جولائی میں غالباً بنے، تو دیر سے بنے ہیں لیکن بہرحال بن چکے ہیں، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ تو اس قانون کو ایک اوور رائڈنگ ایفیکٹ بھی حاصل ہے باقی قوانین پہ، تو یہ بھی ایک اچھی پروویژن ہے۔ تو اوورآل جب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ کافی اچھا قانون ہے۔ 2002 والے فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس کی نسبت بہت بہتر ہے، لیکن اس میں ابھی بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے، خاص طور پہ اس کا جو سٹرکچر ہے جو پبلک ریکارڈ ایکسکلوژنز اور ایکسیپشنز کے حوالے سے ہے۔ میرے خیال میں یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف ایک سیکشن ایکسیپشن والا رکھا جائے اور سیکشن 6 اور 7 اس کے ڈیلیٹ کر دیے جائیں، اور جو اپائنٹمنٹ کا پروسیجر ہے کمشنرز کا اس کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے، ریموول کے پروسیس کو بھی تھوڑا سا بہتر بنایا جا سکتا ہے، رول میکنگ کی پاور جو ہے اس میں کمیشن کو کنسلٹ کرنے کی ایک آبلیگیشن ہونی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کی کہ وہ کمیشن کو کنسلٹ کریں گے۔ تو اس طرح کی کچھ اس میں بہتریوں کی گنجائش موجود ہے، لیکن اوورآل یہ ایک اچھا قانون ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، چونکہ جتنا ہم اس کو استعمال کریں گے اتنا اس کے نتیجے میں ایک کلچر بنے گا فری فلو آف انفارمیشن کا، انفارمیشن ڈسکلوجر کا، ٹرانسپیرنسی کا۔ تو اب قانون بننے کے بعد بنیادی ذمہ داری شہریوں کی ہے کہ وہ اس کا استعمال کریں، چونکہ کلچر تبھی بنتا ہے جب اس کا وسیع پیمانے پہ استعمال ہو رہا ہو۔ یہ جو ٹرانزیشن ہے کلچر آف سیکریسی سے کلچر آف ٹرانسپیرنسی کی، اس میں ایک بڑا کردار شہریوں کا ہے، اور اگر شہری اس کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ قانون ایک الماری کی زینت بن جائے گا اور یہ مؤثر نہیں رہے گا۔ وسیع پیمانے پہ اس کا استعمال ہوگا تو اس کی کمزوریاں بھی سامنے آئیں گی، کچھ کا ذکر آج ہم نے کیا ہے، لیکن مزید بھی سامنے آ سکتی ہیں، اور اس کی پازیٹیو پہلو بھی سامنے آئیں گے۔ کئی چیزیں جس کو آج میں نے کمزوری کے طور پہ نشاندہی کی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے آئیں تو وہ ایکچولی وہ فکس ہو جائے مسئلہ اور انٹرپریٹیشنز کے تھرو ہو جائے، تو اس کی عمل درآمد کے عمل میں بھی چیزیں بہتر بھی آتی ہیں اور بعض کا اسکوپ ریسٹرکٹ بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کیسے ہوتا ہے، لیکن ان دا مین وائل اگر حکومت یا ہمارے پارلیمنٹیرینز انیشیٹو لیں اور کمزوریاں جو ہمارے سامنے ہیں اگر ان کا تدارک ہو جائے، یہ سمپلیفائی ہو جائے، تو اس پہ عمل درآمد اور آسان ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔